الرحیم عزیز محنت کش ساتھیو، السلام علیکم ساتھیو۔ آج اسلام آباد میں تحریک لبیک کا احتجاج تھا، اس کی وجہ سے بھی راستے بند ہیں، حاضری ویسے بھی کم ہے، لیکن جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا تو کام ویسے بھی تمام ہمارے ریجنل آفیسز، زون آفس اسلام آباد، G9 اور بلو ایریا مکمل ہمارے بند ہیں، جس طرح ہم نے شروع سے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا۔ آج راجہ صاحب بھی راستہ بند ہونے کی وجہ سے نہیں آ پائے، اور بہت سے ساتھی ٹیلی فونوں پہ رابطہ کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کو منع کیا ہے کہ نہ آپ ترغیب کریں، یہاں آنے کی ہیڈ آفس جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہماری مینجمنٹ اور ہمارے جو سیکٹری انڈسٹری صاحب ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ اقتدار کا جو نشہ ہے وہ ابھی تک نہیں اترا ان کا، اور وہ ابھی تک جو ہے اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تو یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ آج تقریباً پورے پاکستان سے ہمیں رپورٹیں ملی، زونل آفیسز بھی بند ہیں، ریجنل آفیسز بھی بند ہیں، اور میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں۔ پیر والے دن سے ہم نے دوبارہ جو ہے اس سلسلے کو سٹارٹ کرنا ہے، اور نہ تو ہم نے کوئی ریجن اوپن رکھنا ہے اور نہ ہی کوئی زون کا آفس کھولنا ہے، اور جس طرح ہیڈ آفیسز پہلے بند تھے اسی طرح بند رہیں گے جب تک یہ ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں کریں گے۔ صرف تمام ساتھیوں سے، اور خصوصاً جو نزدیک والے لوگ ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی اور جتنے بھی قریبی ریجنز ہیں ان سے بھی میری التماس ہے، اور خصوصی طور پر جو یہ اسلام آباد زون کی جتنے بھی ریجن ہیں اس کے، چاہے وہ CBA کے عہدیداران ہیں، چاہے ریجنل باڈی کے ہیں یا مرکزی باڈی کے ہیں، اور چاہے وہ ہمارے الائنس کے ہیں یا ورکر یونین کے ہیں، تو سب جو ہے پیر والے دن یہاں حاضری لگائیں، اور تاکہ پتہ چلے۔ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ورکرز پر ڈالتے ہیں کہ جناب علی ہم شاید ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن ہم ٹھیکیدار ہیں۔ ہم اس لیے ٹھیکیدار ہیں کہ ورکر نے ہمیں ووٹ دے کر اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے۔ CBA پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور CBA اپنی ذمہ داری صرف ایک بندے پر نہیں ہوتی، تمام عہدیداروں پر ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے آل پاکستان ورکر الائنس کے جتنے عہدیدار ہیں، چاہے وہ ریجنل باڈی کے ہیں، چاہے وہ مرکزی باڈی کے ہیں، اور چاہے وہ آل پاکستان ورکر یونین کے ہیں، تو پیر والے دن ان سب کے جو اسلام آباد زون کے ہیں ہم یہاں حاضری لیں گے، اور باقی جتنے ریجنوں میں اور زونوں میں ہیں ان کی وہاں حاضری لی جائے گی۔ اور اب جو ہے ہم سختی کریں گے، پیر والے دن سے ہم اپنے حق کے لیے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تمام ساتھیوں کو جو نزدیکی ریجن اور زون کے لوگ ہیں ان سے بھی یہ التماس ہے کہ وہ پیر والے دن جو ہے اسلام آباد پہنچیں، تاکہ ہم ایک اسٹیپ انشاءاللہ اس دن آگے لیں گے، کیونکہ جب تک یہ ورکرز کی سیلری بحال نہیں کریں گے اور جو ان کا جائز حق ہے وہ ان کو نہیں دیں گے، ہم ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ ساتھیوں، بہت سی چیزیں ہم گاہے بگاہے سب کے سامنے لاتے ہیں، جن لوگوں نے اس ادارے کو برباد کیا ہے اس کی ایک لمبی فہرست ہے، اور پیر والے دن سے انشاءاللہ ہم وہ ہر ایک بندے کا نام جو ہے یہاں شو کریں گے کہ جس نے اس ادارے کو کیسے لوٹا، اور انہوں نے صرف اپنے ذات کے لیے ان تمام 11,500 ہزار ملازمین کے روزگار کو جو ہے وہ چھینا اور معاشی قتل کیا 11,500 ملازمین کا۔ تو ساتھیوں، میری پھر آپ سے یہی التماس ہے، اور راجہ صاحب کا بھی یہی وہ ہے کہ پیر والے دن سے ہم اس سسٹم کو دوبارہ سے چلائیں گے۔ جس طرح ریجن بند ہیں وہ بند رہیں گے، ریجن نہیں کھلنے چاہیے اور نہ زونل آفس کھلنے چاہیے۔ اگر کوئی ریجن آفس، کوئی زونل آفس زبردستی کھلواتا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ زبردستی کریں، اور انشاءاللہ ہم ہیڈ آفس جو ہیں سارے جتنے بھی ہیں، G9 کا ہے، چاہے عوامی ٹریڈ سینٹر کا ہے یا بلو ایریا کا ہے، جس طرح ایک ہفتہ سے بند ہے اسی طرح یہ بند رہے گا جب تک یہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے اور تمام ساتھیوں کی تنخواہیں جاری نہیں کرتے۔ اس وقت تک ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔
تو تمام ساتھی جو ہے جو آج یہاں اتنی مشکل حالات میں یہاں پہنچے ہیں، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ اور اب تمام ساتھی جو ہے نماز جمعہ ادا کریں اور اس کے بعد بے شک جو ہے اپنے گھروں کو جائیں، اور پیر والے دن جو ہے وہ یہاں آئیں، اور جو لوگ یہاں نہیں آئے ہوئے ان کو بھی جو ہے وہ یہاں بلوائیں جو پیر والے دن، تاکہ ہم اچھی خاصی اسٹرینتھ کے ساتھ اگلے لائے عمل کا انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ اور جب تک یہ ہمارے معاملات درست نہیں کرتے اور خصوصی طور پر جو تنخواہیں ہیں وہ جاری نہیں کرتے، میں آج کی اس اسپیچ کے توسط سے اپنے ایم ڈی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، آپ ذمہ دار ہیں، اس ادارے کے بڑے آپ ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں۔ جب بچے کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ آگے سے کھڑا ہوتا ہے آپ کی طرف، وہ حالات لانے نہ دیں۔ اور ہم نے بڑا انتظار کر لیا، بڑا صبر کر لیا، آپ کی طرف دیکھا کہ شاید آپ اس گھر کے بڑے ہونے کے ناطے سے ان بچوں کا درد جو ہے وہ سمجھیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یا تو وہ درد سمجھ نہیں پا رہے اور یا سمجھنا نہیں چاہتے، تو اس لیے مہربانی کریں، اگر سیکرٹری انڈسٹری اگر بیرونیت کر رہا ہے تو کم از کم آپ اپنا اختیار استعمال کریں۔ سیکرٹری انڈسٹری یا تو وہ ریٹن میں لکھ کر ہمیں دے کہ ہم نے اس بنیاد پر تنخواہ نہیں دیتے، تاکہ ہم جائیں اگلے سطح پر، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ذمہ دار آپ ہیں، لہٰذا آپ آج کا دن آپ کے پاس ہے، ہمیں تنخواہیں جو ہیں تمام ساتھیوں کی جاری کریں، اور پیر والے دن ہم جب یہاں آئیں گے تو پھر شاید ہمارا رنگ کچھ اور ہو، اور پھر آپ ناراضگی کا بھی اظہار کریں، تو چونکہ جب وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، تو پھر ہم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ہم آپ کے پاس یہ اپ ٹائم ہے، اس دوران جو ہے آپ تمام لوگوں کی سیلریز جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں تو وہ فوراً بینک میں ان کے اکاؤنٹوں میں بھیجی جائیں، یہ آپ کی نوازش ہوگی۔ نہیں ہے تو اگر آپ بے حسی کا مظاہرہ اسی طرح جاری رکھیں گے تو پھر ظاہر بات ہے جب بچے کو اس کا حق نہیں ملتا تو وہ ضد ضرور کرتا ہے، اور پھر ضد میں بعض اوقات وہ گھر کے برتن بھی توڑ دیتا ہے۔ شکریہ والسلام۔